خطبہ فداک پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ زہرا دربار میں فداک لینے کے لیے نہیں گئی تھی، منافقین کو اوقات بتانے گئی تھی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاطت بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال والصلاة والسلام علی سید الانام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد۔ اللہم صل وسلم علی السیدۃ الجمیلۃ الجلیلۃ العفیفۃ السلیمہ الراضیۃ المرضیہ انسیۃ الحوراء بطول العذراء ابوہا نبی مکرم و سید المرسلین و بعلہا سید الوصیین و ولدہا سید شباب اہل الجنہ التی غصب حقہا وقالت بعد ابیہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا اعنی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ان الله على كل شيء قدیر۔ ایک صلوات پڑھیں خاندان عصمت و طہارت پر مل جل کر کے اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ برادران ایمانی، معزز مکرم سامعین کرام، اور یہاں پر موجود علماء اعلام، ظاہر ہے ہم سب اس بات سے باخبر ہیں کہ یہ جو ایام ہیں ان ایام کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، اور ان ایام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے
عنوان سے فضائل و مصائب سنتے رہتے ہیں. بند حقیر بھی اسی غرض سے حاضر ہوا ہے کہ آج اس مخدوم عالم مادر حسنین بنت سید الثقلین کا ذکر کیا جائے کہ جو کعبے کی طرح پاک اور قرآن کی طرح سچی ہے. جو کعبے کی طرح پاک اور قرآن کی طرح سچی ہے. کرم جس کے در کا غلام اور شرافت جس کے دہلیز کی کنیز ہے. عزتیں جس کے قدم بوسی کر کے اپنے آپ کو اوج کمال پر محسوس کرتی ہوں. عظمتیں جس کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہوں. سخاوتیں جس کے در پر آ کر کے بھیک مانگ رہی ہوں. اور علم جس کے علم سے بھیک مانگ رہا ہو. اس بی بی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو معصومہ ہے، جو مطہرہ ہے، جو راضیہ ہے، مرضیہ ہے، صدیقہ ہے، انسیہ حورہ ہے، بطول عذرا ہے. اس پاک بی بی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس بی بی کے ارد گرد مریم و حوا، آسیہ و سارہ جیسی صاحب عصمت بیبیاں اپنے حجاب عصمت کو اوڑھ کر کے جس قرآن عصمت کی تلاوت کریں اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم حضرت زہرا کے فضائل کو بیان کریں. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم وجود حضرت زہرا کے برکات بیان کر سکیں، مگر جو کچھ بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا. اندازہ تو آپ لگائیں کہ کتنی عظمت والی بی بی ہے، کیا مقام ہے اس بی بی کا. اگر باپ کو دیکھو تو سید المرسلین نظر آیا، اگر شوہر کو دیکھو تو سید الوسین نظر آیا، اگر اس کے بیٹوں کو دیکھو تو سید شباب اہل الجنہ نظر آئے. حد ہو گئی ہے. نوکر کو دیکھو تو سید الملائکہ نظر آیا. حد ہو گئی. نوکر کو دیکھو تو سید الملائکہ نظر آیا. یعنی اگر جملے سمیٹ کر کے کہہ دو فاطمہ سیادت کا وہ کعبہ ہے جس کے ارد گرد شرافتیں، طہارتیں، نبوتیں، امامتیں، کرامتیں، سخاوتیں طواف کرتی ہوں، اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. مل جل کر کے ایک اور صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پر. اچھا، معمولاً ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم تعداد پر نگاہ کریں اور کم ہوں تو ذاکر سے زیادہ عوام ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے معمولاً کہ پڑھنے والا ڈپریشن میں آ جائے صاحب پڑھا کیا جائے. لیکن انشاءاللہ امید ہے اگر بی بی کی عنایت رہی تو جو کچھ بھی معروضات لے کر کے آیا ہوں آپ تک پیش کر کے ضرور جاؤں گا. میں مکمل اسی انداز میں کہ جیسے پڑھتا ہوں پڑھوں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے آپ سنتے ہیں ویسے سنیں گے. تو اب بی بی کی عظمت کیا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے، بی بی کے فضائل کیا ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے. عظمت سیدہ بیان کرنا مجھ جیسے حقیر کے بس کے باہر ہے. بیان کیا جائے ہو ہی نہیں سکتا. آپ اندازہ لگائیں اگر حیات مبارکہ دیکھیں ٹوٹل 18 برس میں کوئی ایک ایسا گوشہ بچائیں کہ جہاں پر حضرت زہرا نے تشنا چھوڑ دیا ہو. ہم مرد ہو کر کے اپنے آپ کو کامل العقل سمجھتے ہیں، عورتوں کو ناقص العقل جانتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم مردوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ہمارے احکام خصوصی احکام بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، 1,24,000 نبی. بات نہ بنی سید المرسلین کے بعد 12 اماموں کا سلسلہ رکھا.
11 امام شہید ہو گئے، ایک امام کو باقی رکھا، اللہ رے عظمت زہرا، اللہ رے عظمت زہرا، جہاں 1,24,000 انبیاء 12 امام مل کر کے ان مردوں کی ہدایت کر رہے ہوں، وہیں پر اکیلی زہرا پوری دنیا کی عورتوں کی ہدایت کر رہی ہے۔ اس سے آسان لفظ میرے پاس نہیں ہے اور میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں، بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کیا ہے حضرت زہرا۔ بیان زبان اگر لقنت کھا جاتی ہے اگر حضرت زہرا کے وجود کے برکات بیان کیے جائیں۔ بہرحال اس میں وقت آپ کا نہیں لیتا۔ میرے عزیزوں، یہ جو آیت آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، اور میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ حشر کی 6ٹھی آیت ہے۔ ہوا اس میں کیا، 2 طریقے کے مال ہوتے ہیں اسلام میں، ایک مال کو مال فے کہا جاتا ہے اور دوسرے مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کیا ہے؟ معمولاً آپ سب نے سن رکھا ہے اور بارہا سنتے بھی رہتے ہیں، جنگ ہو، اسلام کی جیت ہو جائے، لشکر کشی ہو، اسلام کو فتح نصیب ہو جائے تو جو مال ہاتھ آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال فے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، دیکھو رسول کو اس کا پروردگار کچھ مال دے یا دلوائے، منہم ان لوگوں سے، کرنا کیا اس میں؟ جنگ کرنی ہے؟ ہرگز نہیں۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، دیکھو اس میں نہ تو تم نے اونٹ دوڑائے ہیں نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ لفظ بدل کر کے کہوں، یعنی یہ جو مال رسول کو ملا ہے اس مال میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ کاش بات آپ تک پہنچ جاتی۔ یہ جو مال مسلمانوں کو رسول کو ملا ہے، رسول کو جو ملا ہے، اس مال میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، یعنی جنگ اس میں نہیں کی ہے، تلوار اس میں نہیں چلائی ہے۔ پھر یہ مال ملا کیسے؟ نہ تو تلوار چلی، نہ تو تبر چلے، نہ تو نیزہ چلایا گیا، نہ تو اونٹ دوڑائے گئے، نہ تو گھوڑے دوڑائے گئے، کچھ بھی نہیں۔ ملا کیسے؟ قرآن کہتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 6 لیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ خدا یہ مال اپنے رسول کو دلواتا کچھ ایسے ہے کہ اپنے رسول کے رعب و دبدبے کو مشرکینوں، کفار و یہود کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ رسول کا رعب ہے کہ جو رسول کو مال دیا جا رہا ہے، یہ رسول کا دبدبہ ہے کہ جو رسول کے ہاتھ مال آ رہا ہے۔ آگے کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، دیکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں بتایا مال فے کس کا حق ہے، پھر کہتا ہے یہ جو مال اللہ نے دلوایا ہے نا، للہ، اللہ کا حق ہے، للرسول، رسول کا حق ہے، ولذی القربی، اور ان کا حق ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، زبردستی کے رشتہ داروں کا حق نہیں ہے۔ ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ وقت نہیں ہے کہ وضاحت کروں کہ قریبی رشتہ دار کون ہے۔ قربا ان کا حق ہے، اور ان قریبی رشتہ داروں میں والیتاما والمساکین وابن السبیل، تو ان کا حق ہے۔ اچھا، بات یہیں پر اگر ختم ہو جاتی نا تو بات کچھ کہنے کی تھی ہی نہیں۔ اگلی اسی آیت کا اگلا فقرہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، دیکھو مسلمانوں جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نہ دے اسے چھینو نہیں۔ جو دے کائنات کا رسول وہ لو، جو نہ دے اسے چھینو نہیں۔ عجیب مسلمان ہے، رسول غدیر میں مولا دے رہا تھا، لیا نہ گیا، اور فدق سے روک رہا تھا، رکا نہ گیا، ٹھیک ہے، لے لیا، اچھا چھین لیا۔ یہ آیا ہاتھ کیسے؟ فدق، میں خطبہ فدق کے چند فراز آپ کی خدمت میں پیش کر کے مجلس تمام کر دوں گا۔ یہ فدق ہے کیا صاحب؟ سنتے رہتے ہیں فدق چھین لیا گیا، فدق چھین لیا گیا، فدق چھین، ہے کیا فدق؟ یہ میں نے ایک کتاب ہے، البتہ کتابچہ، جس میں باقاعدہ طور پر علماء اہل سنت کی کتابوں سے اخذ کیا گیا، اس میں لکھا یہ گیا کہ فدق کو فدق کیوں کہتے ہیں، فدق کو فدق کیوں کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہودیوں کے آباء و اجداد میں سے آ کر کے بسنے والا اس سرزمین پر فدق بن حام تھا۔
کہ جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام ہی فدق پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ رسول کے ہاتھ میں آیا کیسے، ملا ہے رسول کو کیسے؟ ایک جنگ ہے، بڑی مشہور جنگ ہے، 83 جنگوں میں سے کوئی جنگ یاد ہو یا نہ یاد ہو، مگر 2-4 جنگیں تو ہر شیعہ کو یاد ہیں. ایک جنگ ہے صاحب کہ جسے جنگ خیبر کہتے ہیں، جس میں 39 دن تک اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کچھ نہ کر سکے. 40ویں دن اسلام کو منوانے والا اور پھیلانے والا آیا. 39 دن تک 39 دن تک اسلام ماننے والے کچھ کر ہی نہ پائے. 40ویں دن اسلام منوانے والا آیا. ٹھیک ہے، آیا، جنگ جیت گئے، مرحا بنتر ہارے سب کو امام علی علیہ السلام نے قتل کر دیا. یہودی رسول کی خدمت میں آئے. یہاں سے 2 روایت ہیں، مقدمے میں ذرا سا میرا ساتھ دے دیں. 2 روایتیں ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ یہودی وہیں خیبر میں آئے، رسول اللہ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں دیکھیے ایسا ہے، ہم جنگ ونگ نہیں کرنا چاہتے. دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ یہ یہودی مدینے میں آئے اور اس سال کو سنۃ الوفود کہا گیا. وفد یعنی گروہ، وفود جمع ہے، جمع مکسر. وفود یعنی گروہ در گروہ لوگ آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد چلے جاتے تھے. یا یہ کہ اگر اسلام نہیں قبول کرتے تھے تو رسول کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس ہمیں آپ رہنے دیجئے، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. یہ یہودی آئے رسول کی خدمت میں، آ کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم نے خیبر دیکھ لیا ہے، اب خیبر کے بعد ہم میں طاقت نہیں کہ ہم جنگ کریں، پھر کیا کرنا ہے تمہیں؟ رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صلح کر لیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو نبی بن کر کے رحمت آیا ہو وہ چاہے گا کب کہ جنگ ہو. صلح کرنا چاہتے ہو، صلح کرنا چاہتے ہو، ہاں صلح کرنا چاہتے ہیں، آؤ صلح کرتے ہیں. صلح میں کیا ہوگا؟ دیکھو ہم کچھ شرطیں رکھتے ہیں. کیا شرط ہے یا رسول اللہ؟ ہماری شرط یہ ہے کہ تم، میں مختصر کر رہا ہوں، علی اعلان شراب نوشی نہیں کرو گے، شراب نہیں پیو گے تم علی اعلان. دوسرے یہ کہ علی اعلان تم خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤ گے. ثالثاً یہ کہ علی اعلان تم اسلام کے احکام کی بے حرمتی نہیں کرو گے. نہیں مانتے ہو کوئی بات نہیں ہے، عمل نہیں کرتے ہو کوئی بات نہیں ہے، مگر بے حرمتی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے رسول اللہ، یہ ہم نے تسلیم کر لیا، ہم ایسا کریں گے. کافر ذمہ کے طور پر ہمیں آپ مدینے میں رہنے کی اجازت دیں، اپنے سرزمین پر، اپنے علاقے میں ہمیں رہنے کی اجازت دیں. مل گئی اجازت. تو فدق تھا یہودیوں کا، رسول کے رعب و دبدبے کی وجہ سے یہ رسول کے ہاتھ آیا. اب مجھے انصاف سے بتائیں فدق کس کا ہو گیا؟ فدق کس کا ہو گیا؟ فدق ہو گیا رسول کا. اب ادھر انہوں نے دیا، آیت نازل ہوئی. آیت کیا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے پیغمبر اب اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو. بھائی میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں نا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، دے دو. پیغمبر پر آیت نازل ہوئی، حضرت زہرا کو فدق دے دیا گیا. ابھی تک آپ نے جب بھی سنا ہوگا معمولاً تو سنا ہوگا کہ فدق جاگیر فاطمہ ہے، چھینا گیا، غصب کیا گیا اور مصائب کے رخ سے. مگر آج میں سنانے جا رہا ہوں فدق فضائل کے رخ سے. اگر آمادہ ہیں تو ایک صلوات پڑھیں بر محمد. فدق کس کا حق ہے؟ حضرت زہرا کا. فدق چھینا گیا، غصب کیا گیا. اچھا غصب ہو گیا فدق. بعض افراد کہتے ہیں صاحب اگر جا کر کے میں اپنی کتاب کا حوالے ہی نہیں دیتا ہوں، صحیح ستہ کی معتبر ترین کتاب اور تفاسیر کا بھی اگر مطالعہ آپ فرمائیں اس آیت کے ضمن میں تو باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ فدق سے ہونے والی آمدنی اس دور میں کم سے کم 24,000 تھی. 24,000 درہم کم سے کم. زیادہ سے زیادہ جو لکھا گیا ہے 40,000، 50,000، 70,000، یہاں تک کی بھی روایتیں پہنچی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں، میں بڑے اطمینان سے جملہ یہ کہوں گا، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب فدق 4 کھجور کے درخت پر مشتمل باغ تھا. فدق کی عظمت گھٹانے کے لیے کہتے ہیں فدق کھجور کے 4 درخت پر مشتمل تھا. صاحب اگر فدق
کھجور کے 4 درختوں پر مشتمل ہوتا نا تو اس سے حکومتیں قائم نہ ہوتی. اگر 4 خرموں کے درخت ہوتے تو حکومتیں قائم نہ کی جاتی. فدق چھینا گیا کہ جو حق ظاہرہ تھا. عجیب بات ہے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، نام نہاد مسلمان کہ جنہوں نے حق ظاہرہ کو غصب کیا ہے، آج ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ برائی کی جاتی ہے، مذمت کی جاتی ہے کہ مدح کی جاتی ہے؟ آپ سب یہ کہیں گے صاحب، ہر عقل سلیم رکھنے والا، صحیح و سالم عقل رکھنے والا یہ کہے گا کہ جنہوں نے حق ظاہرہ چھینا ان کے اوپر لعنتیں کی جاتی ہیں. معاف کیجئے گا مجھے، میں اشارے اور کنایے میں کہہ کر کے چلا جاؤں گا. لعنتیں کی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چھینا تھا. عجیب بات ہے، جو زہرا کا حق چھین کر کے لے کر کے گیا اس کی برائیاں ہوتی ہیں جو زہرا کے در پر آ کر کے روٹیاں مانگ کر کے لے گیا، اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. اگر چھینتے، اگر مانگتے تو شاید وہ باتیں کہ جہاں پر ملائکہ آئے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سورہ دہر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تعریف کی گئی ہے ان کی. اچھا، لے لیا گیا، ٹھیک ہے. اب زہرا کو اپنا حق لینا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ مدینے کے لوگ ہیں، ان 95 دن کے اندر اندر زہرا پر کیا مصیبتیں آ گئی ہیں. معاف کیجئے گا مجھے، میں تھوڑا سا آپ کو منظر دکھانا چاہتا ہوں. کیا ماحول تھا بعد پیغمبر. زہرا رونا چاہتی ہیں، رونے نہیں دیا جاتا. آگ لگائی گئی، بطن مادر میں محسن شہید ہو گئے، علی کے گلے میں رسی ڈال دی گئی. یہ سب کچھ نبی کے بعد ہوا، اور اسی 95 دن کے اندر اندر ہماری روایت کے اعتبار سے 3 مہینہ. صحیح بخاری باب غزوہ خیبر میں اگر جا کر کے آپ ملاحظہ فرمائیں تو صحیح بخاری شریف میں 6 مہینہ لکھی ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان. ٹھیک، تو 6 مہینہ، بہرحال 6 مہینہ یا 3 مہینہ، بات ہمیں اس سے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بی بی کے ساتھ ہوا کیا. زہرا دربار میں آئی ہیں. دربار یعنی مسجد نبوی. بی بی کا گھر مسجد نبوی سے سٹا ہوا ہے، اور بی بی اپنے گھر سے اگر چاہتی تو سد ابواب کے حکم آنے کے بعد بھی دروازہ گھر کا کھولتی، مسجد نبوی میں آ جاتی. لیکن بی بی مسجد نبوی میں گھر کے دروازے سے نہیں آئی ہیں، صدر دروازہ سے آئی ہیں، مین گیٹ سے آئی ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول کی بیٹی مسجد میں تشریف لائیں، پردہ ڈالا گیا. اب رسول کی بیٹی نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے. آئی رسول کی اکلوتی بیٹی، اب جیسے ہی مسجد نبوی میں پہنچی، اصحاب رسول پر طائرانہ نگاہ دوڑائی، ہر ایک کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اب اپنی زبان کو جو کھولا تو گویا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مسجد نبوی میں پھر سے رسول خطبہ دے رہے ہوں. آئی ہے رسول کی بیٹی خطبہ دینے کے لیے، وہی انداز کہ جو انداز رسول تھا. خطبہ دینا شروع کیا. سنو لوگوں، زہرا آئی ہے خطبہ دینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی ما انعما ولہ الشکر علی ما الہما والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وبسبوغ آلاء نسداها والتمام منن نولاها جمع عن الاحصاء عددها والناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الادراك يبدها واستحمد الى الخلائق باجزالها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الاخلاص تاويلها وزمن القلوب موصولها ونار في التفكر معقولها الممتنع عن الابصار رؤيته ومن الالسن صفته ومن اللوهام كيفيته ابتدع كل شيء لا من شيء كان قبلها وجعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته واشهد ان نبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل ان ارسله وسماه قبل ان اشتبه وابتسه قبل ان اصطفاه ابتعثه
اللہ اتماما لامرہ وعزیمۃ امضاء لحکمہ. پھر بی بی فرماتی ہیں سنو، فانار اللہ بابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمها وکشف عن القلوب بہمها وقام فی الناس بالہدایہ. پھر بی بی کہتی ہیں وجعل اللہ ایمانا لکم تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس والنمان فی الرزق والحج تشہیدا للدین وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا ایمانا للفرقہ. پھر بی بی فرماتی ہیں سنو کہ کیوں دین میں اسلام روزہ نماز واجب کیا گیا ہے. آیت پڑھتی ہیں بی بی، اس کے بعد کہتی ہیں فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا فان تعرفوه وتعزوه تجدوه ابی دون نسائکم واخا ابن امی دون رجالکم ولنعم المغزی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنتم علی شفا حفرۃ من النار مزغۃ الشارب ونہزۃ الطامع وقبضۃ الرجلان وموتی الاقدام وتشتربون الطرق وتقطعون القداء ذلة الخاسئین تخافون وتفرون من الحرب فانقذکم اللہ تبارک و تعالی بنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر بی بی فرماتی ہیں ایھا المسلمون اغلب علی رسی ابن ابی قحافہ اترثوا اباک ولا رثوا ابی وورث داؤد سلیمان ام انتم عالموا بخصوص القرآن وعمومہ من ابی وابن امی. پورا خطبہ فداک پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ زہرا دربار میں فداک لینے کے لیے نہیں گئی تھی، منافقین کو اوقات بتانے گئی تھی. ایسی باتیں کرتے ہو، زہرا کھجور کے درخت لینے جائے گی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زہرا کھجور کے درختوں کو لینے جائے گی؟ وہ بی بی کہ جس کے مہر میں جنت ملی ہو، وہ باغ فدق لینے کے لیے جائے گی؟ وہ بی بی کہ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہو؟ نہیں، حدیث قدسی کے سامنے میں اس سے بڑا جملہ کہتا ہوں، وہ بی بی کہ جس کے طفیل میں رسالت و امامت کو وجود ملا ہو، وہ ان بے غیرتوں سے فدق لینے کے لیے جائے گی؟ قطعاً نہیں. زہرا کو فدق کی ضرورت نہ تھی. جو اپنے آگے کے لقمے کو سائل کے حوالے کر دے وہ کسی سے کچھ مانگنے جائے گی؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مقصد کچھ اور ہے. اچھا انصاف سے آپ یہ بتائیں، کیا زہرا کو یہ نہ پتا تھا کہ حق نہیں ملے گا؟ یقیناً پتا تھا، مگر پھر بھی لینے کے لیے گئی. بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بتانا چاہے بی بی نے ہم کون ہیں تم کون ہو، ہم کون ہیں تم کون ہو. اچھا چلیں ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فدق حضرت زہرا کا حق نہیں تھا. مان لیا میں نے حق نہیں تھا، مان لیا میں نے کہ حق زہرا نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے میں نے تسلیم کر لیا حق زہرا نہیں تھا. لیکن اگر غیرت ہوتی تو جب رسول کی بیٹی ہاتھ پھیلا رہی تھی تو دے دیتے. اگر غیرت ہوتی تو رسول کی بیٹی ہاتھ پھیلا رہی ہے دے دیتے، لیکن نہیں دیا. اچھا بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا. کیا کہا بی بی نے؟ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم. شکر ہے، حمد ہے اس پروردگار کی، تعریفیں ہیں اس خدا سبحان کے لیے، تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم پر نعمتوں کی بارش کی ہے، نعمتوں کی بارش کی ہے. بی بی کیا یہ جو تخت پر بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں ان کو اللہ نے نعمت نہیں دی تو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو بھی ہے،
ٹھیک ہے، تو پھر انہیں کیا نہ دی؟ کہا بالکل دیے۔ بی بی آنکھیں ان کے پاس ہے، عظیم ترین نعمت، دیکھتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ کان ان کے پاس ہے، سنتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت۔ دماغ ان کے پاس ہے، چاہے مزدور ہی صحیح، مگر کچھ تو سوچتے ہیں، چاہے فتنہ سوچتے ہوں۔ پیر اللہ نے دیا ہے، چلتے ہیں۔ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، مدد نہ کرتے ہوں لوٹتے ہیں، لیکن کچھ تو کرتے ہیں نا۔ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اے میری بیوی پھر اتنا بتا دے کہ یہاں نعمت کا تذکرہ کیوں؟ اگر خطبے کا آغاز ہی کرنا تھا تو کہہ دیتی اللہ کی تعریف ہی کرنا مقصود ہوتا تو کہہ دیتی الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی آیت بھی ہو جاتی اور یہاں پر پروردگار کی تعریف بھی ہو جاتی۔ مگر اگر فاطمۃ الزہرا کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ نعمت کی یاد دہانی، اس کا مطلب کہ بات کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے؟ الحمدللہ علی ما انعم، تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اے میری بی بی اتنا بتائیں وہ کون سی نعمت ہے کہ جو آپ کے پاس تو ہے ان کے پاس نہیں ہے؟ بی بی پھر ایسی کون سی نعمت ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں ہے؟ عجب نہیں کہ آواز زہرا ہے، دیکھو رسالت و امامت ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ نعمت عظیم ترین نعمت ہے کہ جہاں پر خداوند متعال نے رسول بنانے کے بعد یہ کہا ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر احسان کیا، عظیم ترین نعمت۔ پھر فرماتی ہیں وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے کہ جس نے نعمتوں کو نازل کیا، شکر اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں قوت الہام عطا کیا ہے۔ خدا کی تعریفیں بیان کرتے کرتے وقت نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ کی میں وضاحت کروں، جا کر کے خطبہ فدق ملاحظہ ضرور فرمائیے گا۔ بی بی نے کہا ہے کہ سنو واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سنو میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا سبحان ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر فرماتی ہیں الممتنع عن الابصار رؤیتہ، اس خدا کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس خدا کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک شخص آیا مولا متقیان کے پاس، آ کر کے کہنے لگا یا علی آپ نے جس خدا کو نہیں دیکھا ہے اس کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ علی نے مسکرا کر کے فرمایا علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو دیکھے نہ۔ عجیب جملہ میرے مولا کا، جس خدا کو علی دیکھے ہی نہیں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ اب تو وہ اور پریشان ہو گیا، ابھی تک کہہ رہے تھے کبھی نظر بھی نہیں آئے گا، اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھا نہیں تو عبادت نہیں کی۔ عجیب بات ہو گئی، کہنے لگا مولا، بہار الانوار کی روایت ہے، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک بار کہتے ہیں دکھے گا ہی نہیں، دوسری بار کہتے ہیں دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ آواز دی مولا متقیان نے، سنو وہ خدا ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ پہچانو اس خدا کو، الممتنع عن الابصار رؤیتہ، وہ خدا نہیں دیکھے گا۔ پھر فرماتی ہیں لوگوں میرے باپ کا نام محمد ہے، پہچانو تمہاری اوقات یہ تھی کہ تم ضلالت، تاریکی، گمراہی اور ان تمام راستوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے باپ کے نور سے اس خالق کائنات نے تمہیں گمراہی کے اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر کے ہدایت کے مطلع الفجر میں داخل کر دیا، داخل کر دیا اس خدا سبحان نے۔ پھر فرماتی ہیں سنو اللہ نے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا ہے؟ فرمایا جعل اللہ ایمان لکم تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تم کو اور وہ تمہارے دلوں کو پاک کر سکے۔ پھر فرماتی ہیں سنو والصلاۃ، بڑے اطمینان سے اس جملے کا ترجمہ کروں گا، والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے مزدور دماغ سے تکبر کا بھوت اتر سکے، تمہارے مزدور دماغ سے تکبر کا بھوت اتر سکے۔ پھر فرمایا والزکاۃ تزکیۃ للنفس، اور زکوٰۃ کو واجب کیا تاکہ تمہارا تزکیہ کیا جا سکے اور تمہارے رزق میں بڑھاوا کیا جا سکے۔ والصوم تثبیتا للاخلاص، اس نے روزے کو واجب کیا ہے اس لیے کہ تمہارا اخلاص جانچا جا سکے، تمہارا اخلاص پرکھا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نماز دکھاوے کے لیے پڑھ لو، ہو سکتا ہے اللہ نے دولت دی ہے تم حج دکھاوے کے لیے کر لو، مگر اگر
اگر روزہ رکھنا پڑے گا تو خالص اس کے لیے رکھنا پڑے گا. بھوکے رہو گے اس کے لیے رہو گے, پیاسے رہو گے اس کے لیے رہو گے. پھر فرمایا سنو, طاعتنا نظاما للملہ, اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ امت محمد کو منظم کیا جائے. وامامتنا امانا للفرقہ, اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ امت محمد میں تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے. اچھا, جب بی بی یہ کہہ رہی تھی امامتنا امانا للفرقہ, ہماری امامت کو واجب کیا گیا ہے, تو کسی کو تو اٹھ کر کے کہنا چاہیے تھا نا کہ بی بی یہ جملہ اب نہ کہیے گا اس لیے کہ ہم نے امام بنا لیا. اس سے آسان لفظ تو نہیں کہ میں پڑھ سکوں. امامتنا امانا للفرقہ, بی بی کو روکنا چاہیے تھا. نہیں آپ یہ نہ کہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم امام بنا چکے. زہرا دربار میں فدق لینے کے لیے نہیں آئی تھی, زہرا بتانے کے لیے آئی تھی کہ جو غدیر میں دکھا کے امام بنے وہ اور ہوتا ہے, جو میٹنگ میں چھپا کر کے بنے وہ اور ہوتا ہے. امامتنا واجب کیا اللہ نے ہماری امامت کو, واجب کیا خدا نے ہماری امامت کو للفرقہ, تاکہ تمہارے درمیان تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے. مختصر کرتا ہوں میں, دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. اس کے بعد بی بی کہتی ہیں, آیت پڑھی, فاتقوا اللہ, تقوی الہی اختیار کرو. بی بی کس سے کہہ رہی ہیں؟ یہ بھی تو آپ اندازہ تو لگائیں, بی بی کہہ کس سے رہی ہیں؟ وہ کہ جو اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے. بی بی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ, تقوی الہی اختیار کر. کیسا تقوی چاہیے؟ حق تقاتہ, اپنا منچاہا تقوی اختیار مت کر, ویسا تقوی اختیار کر کہ جیسا اس نے چاہا ہے. فاتقوا اللہ حق تقاتہ. اب میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, بڑی عجیب بات. علماء تشریف فرمائے, تائید فرمائیں گے ہماری. اس سے پہلے ایک جملہ ہے, وہ جملہ یہ ہے کہ بی بی نے یا ایھا الذین آمنو نہیں پڑھا. اے ایمان لانے والو, بی بی نے پڑھا ہی نہیں ہے. اے ایمان لانے والوں, اے ایمان لانے والوں, بی بی نے پڑھا ہی نہیں ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو ہم کہتے کہ جوش خطابت میں آیت بھول گیا. بی بی خطبہ دے رہی, خطبہ دیتے دیتے آیت بھول جائے, یہ جملہ انہوں نے نہ پڑھا ہو. لیکن جس کے در کی کنیز قرآن کی آیات سے گفتگو کرتی ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آیت بھول جائے. تو پھر بی بی نے یا ایھا الذین آمنو ہٹایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بات ہے. میں اپنا جملہ نہیں, بی بی کے جملے کی وضاحت کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو بی بی نے پڑھا ہی نہیں ہے, کہا ہی نہیں ہے کہ اے مومنوں, ہٹا دیا ہے بی بی نے. اس لیے کہ بی بی کی نگاہ میں پیغمبر کی وہ حدیث تھی کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک الایمان, علی تیری ہی محبت ایمان ہے. وبغض کا نعرہ حیدری, نعرہ سلوات, علی کی محبت ایمان. کہا ہی نہیں بی بی نے, تو کہا یا علی حبک الایمان, بی بی کی نگاہ میں علی تیری محبت ایمان ہے. وبغض کا کفر و نفاق. اب مجھے سمجھ میں آ گیا بی بی نے جملہ ہٹایا کیوں. ارے جو علی سے دشمنی کرے جب وہ مومن نہیں ہوتا, تو جو علی کی خلافت چھین لے وہ صاحب ایمان کہاں سے ہوگا. اچھا, بات یہیں تک ہوتی, یہیں تک بی بی آیت روک دیتی, پھر بھی ہم سمجھ لیتے کوئی بات نہیں. اگلا جملہ فرماتی ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یاد رہے کہ بی بی کہہ کس سے رہی ہیں؟ کہے اس سے رہی ہیں کہ جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کا پرچارک سمجھ رہا ہے. کہے اس سے رہی ہیں جو وہ اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے, سمجھانے کے لیے آئے. بی بی اس سے کہہ رہی ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو اس وقت تک نہ مرنا کہ جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ.
کہ جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ. پورے قرآن میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہاں تک بتا رہا ہوں, باقی علماء ہیں تائید کریں گے. دو مقام پر پورا یہ جملہ آیا ہے اس طریقے سے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک مقام پر آیا ہے کہ جہاں پر نبی اپنی اولاد کو وصیت کر رہا ہے, کہہ رہا دیکھو میں آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں, دیکھو میرے بیٹوں اس وقت تک نہ مرنا کہ جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ, یعنی مسلمان ہو کر کے مرنا. بی بی نے وہاں سے آیت نہیں پڑھی ہے کہ کہیں یہ بغیرت اپنے آپ کو رسول میں سے نہ سمجھے. ٹھیک ہے, بی بی نے وہاں سے آیت ہی نہیں پڑھی. بڑھتا ہوں آگے. پھر بی بی فرماتی ہیں اے لوگو سنو, اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. دو لفظ ہے, علمہ عرفہ. علمہ یعنی جاننا, عرفہ یعنی پہچاننا. بڑی مشہور حدیث ہے, ھذا حسین فاعرفوا, لوگوں پہچانو یہ حسین ہے. یہاں پر زہرا نے یہ نہیں کہا اعرفوا, پہچانو. تمہارے بس میں نہیں ہے کہ زہرا کو پہچان سکو. جان لو, جانو کافی ہے ہمیں. جان لو کہ انی فاطمہ, میں فاطمہ ہوں. لا اقول ما اقول غلط, میں غلط کہتی ہی نہیں ہوں. اب جب بی بی نے تائید لے لی نا, تو اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ سنو تمہاری اوقات کیا ہے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار, تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم دوزخ میں جلنے والے تھے. مزغۃ الشارب, گندا پانی پیتے تھے. نہزۃ الطعام, اے اونٹ اور جانوروں کی کھال پر کھانا کھانے والے. زہرا سے مقابلہ کرنے آیا ہے. پھر فرمایا سنو تمہاری اوقات کیا ہے. بتایا بی بی نے, ایک جملہ فرمایا تخافون وتفرون من الحرب, تم ڈر ڈر کے جنگوں سے بھاگا کرتے تھے. ارے کوئی تو ہوتا جو روک دیتا کہ ہم بہت بڑے اسلام کے خیر خواہ, کوئی تو کہہ دیتا کہ نہ بی بی نہ کہیے, رسول کے بعد یہ ہمارے چہیتے ہیں, ہماری بزدلی کو عیاں کیوں کر رہی ہیں. مگر نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. خطبہ دیا بی بی نے, عالی شان خطبہ. فَانْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, ایسے عالم میں کہ جب تم گندا پانی پیتے تھے, اونٹ کے اور جانوروں کے کھال پر کھانا کھایا کرتے تھے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اونٹ کی مینگنیاں کھاتے تھے, مگر وہ لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے, بعض لوگوں نے لکھا ہے, یعنی اتنا پست بتایا ہے بی بی نے, اتنا پست بتایا ہے. ایسے عالم میں خداوند سبحان نے میرے باپ کے وجود سے تم کو میرے باپ کے وجود سے تم کو اس گندگی سے باہر نکالا اور لا کر کے دائرہ اسلام میں داخل کر دیا. پھر فرماتے ہیں ایھا المسلمون, اے مسلمانوں, اغلب علی رسی, مصائب نہیں ہے ابھی, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے میری میراث سے محروم رکھا جائے. پھر فرمایا, ابھی تک مسلمانوں سے خطاب تھا, سب سے مڑ کر کے کہتے ہیں یبن ابی قحافہ, اے ابو قحافہ کے بیٹے, افی کتاب اللہ, کیا کتاب خدا میں یہ ہے کہ ترث اباک, تو اپنے باپ سے میراث پائے, ولا ارث ابی, اور میں اپنے باپ سے میراث نہ پاؤں. یہ کہاں کا فیصلہ ہے بھائی کہ تو اپنے باپ سے میراث پا لے اور میں اپنے باپ سے میراث نہ پاؤں. آیت پڑھی, 7 آیتیں بی بی نے تقریباً پڑھی ہیں, میں ایک آیت پڑھتا ہوں. وَوَرِثَ داؤد سلیمان, داؤد نبی ہے, اپنے بیٹے کے لیے میراث چھوڑ کر کے گیا, یہ قرآن کہتا ہے. تو بی بی نے آیت پڑھی نا, میراث کو قرآن سے ثابت کیا ہے, میراث کو قرآن سے ثابت کیا. اب جیسے بی بی نے یہ جملہ کہا کہ مجھے میری میراث سے محروم رکھا جائے, ایک جعلی حدیث پیش کی گئی. پھر میں حوالہ دیتا ہوں, صحیح بخاری شریف باب غزوہ خیبر میں جا کر کے مطالعہ فرمائیں. وہاں پر ایک حدیث ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ. دیکھو ہم گروہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ہیں, ما ترکنا ہو صدقہ, جو چھوڑتے ہیں صدقہ چھوڑتے ہیں. عجیب غاصب ہیں صاحب, کسی کا حق چھیننے کے چکر میں رسول کی طرف حدیث منسوب کر رہے ہیں.
عجیب عجیب لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ حدیث کس کو سنائی ہے؟ جس نے پڑھی. جس نے پڑھی. یہ بتائیے کہ بی بی سے زیادہ احادیث رسول پر عمل کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. بی بی سے زیادہ کوئی عمل کرے. تو اگر حدیث صحیح ہوتی تو سنانا زہرا کو چاہیے تھا. ذرا سا میرا ساتھ دے دیں. بات تھوڑی سی سخت ہے لیکن آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اگر حدیث صحیح ہے تو زہرا کو سنانا چاہیے تھا اے میری بیٹی نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. اے میری بیٹی دیکھو حق مانگنے کے لیے دربار میں نہ جانا. جو کچھ بھی ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے, میراث نہیں ہوتا. اب بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو بی بی نے آیت پڑھی وورث داؤد سلیمان, جواب میں حدیث پڑھی گئی. عجیب بات ہے حدیث پڑھ بھی وہ رہا ہے کہ جو کچھ دن پہلے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا چکا. ارے آیت کے جواب میں آیت لے کر کے آؤ. حسبنا کتاب اللہ جب رسول مانگ رہے تھے تو دیا نہیں, اب حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھو پھر زہرا فرماتی ہیں اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومے, کیا قرآن کے خواص و عام کو تم میرے باپ محمد اور میرے شوہر علی سے زیادہ جانتے ہو؟ قرآن تم نے نہیں پڑھا. تو بہرحال بی بی نے آیت پڑھی, جواب میں حدیث پڑھی گئی. بی بی دربار میں حق لینے نہیں آئی تھی. پھر کہتا ہوں بی بی دربار میں حق لینے نہیں آئی تھی بلکہ بتانے آئی تھیں اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے. نہ آیت مان رہا ہے, میں آیت پڑھ رہی ہوں. اور جب کبھی بھی یہ قانون ہے کہ جب کبھی بھی آیت کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے تو اسے دیوار پر دے مارو. یعنی وہ ہماری حدیث نہیں ہے, مولا صادق کا فرمان ہے, ہماری حدیث وہ نہیں ہے, دیوار پر دے مارو, چھوڑ دو اس حدیث کو. جب کبھی بھی آیات اور حدیث کے درمیان تعارض پایا جائے, ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں, ٹکراؤ پایا جائے, حدیث کہتی ہے کرو, آیت کہتی ہے نہ کرو, تعارض اگر ہو تو اس صورت میں حدیث کو نہیں ماننا ہے, آیت کو ماننا ہے. پڑھی بی بی نے, مگر افسوس یہ رہا کہ زہرا دربار میں سوال کرتی رہی مگر خالی ہاتھ لوٹایا گیا. آیتیں پڑھی ہیں, خطبہ دیا ہے, بتایا ہے, سمجھایا ہے, مگر بی بی کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا. اور اے اہل عزا, زہرا کی مظلومیت پر آنسو بہانے والوں, زہرا کی مصیبتیں سن کر کے مغموم ہونے والوں, کیا رونے کے لیے یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ زہرا کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا؟ بنت رسول ہے نا, رسول کی بیٹی ہے, جس کے لیے فرمایا فاطمۃ باذۃ منی من آذاها فقد آذانی. خالی ہاتھ. اچھا میں نے ابھی فضائل میں ایک جملہ کہا, اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا وہاں پر تو یہاں یقیناً گریا کریں گے. میں نے ابھی کہا کہ بی بی کا گھر اور مسجد نبوی بالکل سٹا ہوا ہے. مسجد نبوی اور بی بی کے گھر میں کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں, کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوئی فاصلہ نہیں, بالکل سٹا ہوا ہے. یہ مسجد نبوی, یہ بی بی کا گھر, ایسے ہیں ایسے. تو پھر ذرا سوچو کہ زہرا پر کیا مصیبت گزر گئی کہ مسجد سے گھر تک آتے آتے عصا کا سہارا لینا پڑا. ارے عجیب قسمت ہے آل رسول کی, عجیب قسمت ہے آل رسول کی. کربلا میں خیمے بعد میں جلائے گئے, مدینے میں دروازہ پہلے جلایا گیا. کربلا میں اصغر بعد میں شہید ہوا, مدینے میں محسن پہلے مارا گیا. کربلا میں حسین کے گلوے مبارک پر خنجر بعد میں چلا, علی کے گلے میں رسی پہلے ڈالی گئی. اب جملہ سنو, برداشت کر پاؤ تو کر لے جانا.
کربلا میں زینب کو دربار بعد میں لے جایا گیا، مدینے میں زہرا کو دربار میں پہلے بلایا گیا۔ اے عزاداروں، آج یہ ایام فاطمیہ کا آخری دن ہے، آج تیسری تاریخ بھی تمام ہونے کو ہے۔ جانتے ہو یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں بطول کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آخری دن ہے، اور دیکھو آخری رات ہے، جتنا رو سکتے ہو رو لینا، جتنا ماتم کر سکتے ہو ماتم کر لینا۔ علماء نے کہا ہے نا ایام فاطمیہ کو ماہ محرم کی طرح مناؤ۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ بڑی مظلوم ہے زہرا۔ دیکھو امام علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر قاتل کا نام بیان کر دیتے ہو نا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر قاتل کا نام بیان کرتے ہو۔ کتنی مظلوم ہے زہرا کہ مصائب تو پڑھتے مگر قاتل کا نام نہیں لیتے۔ کتنی مظلوم ہے بی بی، کتنی مظلوم ہے بی بی۔ عزاداروں، بس 2-3 روایتیں سن لو اور ختم کر دوں گا اپنی مجلس کو۔ امام علی علیہ السلام نے بہت صبر کیا ہے، بہت صبر کیا، مولا متقیان نے بہت صبر کیا۔ میں فقط لفظ بہت کہہ کر کے رہ جاتا اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، کربلا کا واقعہ اگر نہ ہوتا تو میں بہت کہہ کر کے رکھ جاتا، مجھے صبر علی کا اندازہ نہ ہوتا۔ کیسے؟ جب حسین کے اصحاب و انصار مارے جا چکے نا، آقا حسین بھی میدان میں آئے، پشت فرس پر ڈگمگائے، زمین کربلا پر آئے۔ اتنے میں کوئی کہتا ہے کہ حسین مر گئے، کوئی کہتا ہے کہ حسین زندہ ہیں، کوئی کہتا ہے حسین شہید ہو چکے، کوئی کہتا نہیں حسین زندہ ہے۔ تو شمر کہتا ہے رکو ابھی میں پتہ لگاتا ہوں کہ حسین زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے۔ کہا کیا کرو گے؟ اب روایتیں کہتی ہے، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ شمر بڑھا، حسین کے جسد اطہر کے قریب آیا، ایک مرتبہ وہاں سے کہ جہاں سے آواز جا سکتی تھی، شمر نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا ارے خیموں پر حملہ کرو۔ بس جیسے ہی حسین کے کانوں تک یہ آواز گئی، کوہنیوں کے بل اٹھے، اے شمر ابھی حملہ نہ کرنا، ابھی حسین زندہ ہے۔ میں کہوں گا آقا، ارے تھکن سے چور ہونے کے باوجود آپ یہ برداشت نہ کر سکے کہ آپ کی حیات میں خیمے پر حملہ کیا جائے؟ ہائے آپ کا بابا علی، دروازے میں آگ لگی، علی دیکھ رہا تھا، گھر میں ملائین داخل ہوئے، کائنات کا امام دیکھ رہا تھا۔ اللہ، قیامت گزر گئی مدینے میں، اللہ، قیامت گزر گئی مدینے میں، بنت رسول کے گھر میں آگ لگا دی گئی، بنت رسول کے گھر میں آگ لگائی گئی، بنت رسول کا محسن مارا گیا۔ اے عزادارو، ایک تاریخ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسن مدینے کی کسی گلی میں کھڑے تھے، ایک مرتبہ کائنات کا امام چیخ مار کر کے رویا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مولا کیا ہوا، چیخ مار کر کے کیوں روئے ہو؟ کیا کسی نے ستایا ہے؟ کیا کسی نے اذیتیں پہنچائی؟ کیا کسی نے در جلایا؟ کیا کسی نے گھر جلایا؟ کسی نے مارا؟ نہیں نہیں چچا سلمان، کسی نے مارا نہیں، کسی نے اذیت سمجھ گئے بڑا رو گیا اسے، کسی نے مارا نہیں، کسی نے ستایا نہیں، کسی نے تماچا نہیں کی مارا۔ پھر کیا ہوا مولا؟ کہا کہ اس شخص کو دیکھ رہے وہ جو جا رہا ہے؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ کیا کیا مولا؟ اس نے گالیاں دی ہیں؟ کہا نہیں نہیں گالیاں بھی نہیں دی ہیں۔ پھر کیا کیا مولا؟ کہا یہ وہی شخص ہے جس نے میری ماں زہرا کو تماچا مارا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے میری ماں زہرا کو تماچا مارا تھا۔ اے سلمان، ارے میں سب غم بھول گیا، مگر جس دم میری ماں کو تماچا لگا، سلمان میں وہ غم نہیں بھول پایا۔ ہاں بڑی مظلوم ہے کائنات کی شہزادی۔ اے عزاداروں، ایک روایت اور سنو گے، تابع ضبط ہو تو برداشت کر لینا۔ ایک روایت یہ ہے کہ صادق آل محمد نے باقر آل محمد سے روایت فرمائی ہے کہ امام حسن نے فرمایا ایک روز میں نے دیکھا، میں خواب سے اٹھا، سو کر کے اٹھا، میری
میری آنکھیں کھل گئی، میں نے دیکھا کہ میری ماں زہرا سو نہیں پا رہی ہے، میری ماں کو نیند نہیں آ رہی ہے، میری ماں سو نہیں پا رہی ہے۔ میں آقا علی سے اجازت لے کر کے پڑھنا چاہتا ہوں، مولا کیا ہوا کہ زہرا کو نیند نہیں آتی ہے؟ تو شاید جواب آئے، ارے سوئے بھی تو کیسے سوئے، جب داہنی کروٹ سونا چاہتی ہے پہلو ٹوٹا ہوا ہے، بائیں کروٹ سونا چاہتی ہے بازو ٹوٹا ہوا ہے، اور سیدھے سونا چاہتی ہے تو تازیانوں کے نشان۔ اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو۔ عزادارو، کیا ہو گیا بنت پیغمبر کو کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد کہہ رہی ہے بابا اگر یہ مصیبتیں دن کے اجالوں میں پڑتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔ اے بابا بڑا رلا رلا کر کے مارا گیا۔ معصومین کے جملے کو اگر میں خلاصہ کروں تو ایک جملہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ میری ماں زہرا کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا، میری ماں زہرا کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ عزادارو، بعد پیغمبر وہ دروازہ کہ جہاں پر رسول سلام کرتے ہو، ملائین آگ اور لکڑی لے کر کے آ گئے، خلو ابا الحسن زہرا کہتی رہی مگر لوگ گرفتار کر کے لے گئے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے جب دروازے میں آگ لگائی گئی نا تو زہرا دروازے کے پیچھے آ گئی۔ او ملونو، اس گھر میں نہ آؤ، یہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ او ملونو، اس گھر میں نہ آؤ، یہاں رسول سلام کیا کرتے تھے۔ او ملونو، اس گھر میں نہ آؤ، یہاں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے رہتے ہیں، مگر آگ لگائی گئی۔ زہرا کہتی رہی نہ آؤ نہ آؤ، مگر جب آگ لگ گئی نا ایک ملعون نے اب جو دروازے کو فشار دیا، روایتیں کہتی ہے دروازے کو فشار دیا، دروازہ زہرا کے اوپر، زہرا دروازے کے نیچے، ملعون اس دروازے سے گزر گئے۔ اجرکم علی الزہرا، اس دروازے سے گزر گئے۔ تاریخ کہتی ہے کتنا مظلوم ہے کائنات کا امیر اور کتنی مظلوم ہے کائنات کی شہزادی۔ جانتے ہو کہ ادھر سے جب امام علی علیہ السلام کو لے جایا جا رہا تھا نا تو 40 افراد تھے کہ جو امام کو کھینچ کر کے لے جا رہے تھے، اکیلی زہرا تھی جو علی کا دامن پکڑے تھی۔ نہ لے جاؤ میرے علی کو، نہ لے جاؤ میرے علی کو، مگر رسیاں ڈال کر کے ملعون لے گئے۔ دروازہ گرایا گیا، آواز دی فضا، میرا محسن مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ فضا، بس 2 سے 3 منٹ اور ہے۔ فضا، میرا محسن مارا گیا، فضا، میرا محسن مارا گیا، مجھے سہارا دو اللہ۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے بی بی کا وقت آخر آیا، علی سنو، غسلنی اللیل وکفنی اللیل۔ رات میں مجلس کر رہے ہو نا، تابوت بھی اسی اندھیرے میں اٹھاؤ گے، کیوں پتہ ہے؟ اس لیے زہرا کا جنازہ تاریکی میں اٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ غسل اللیل، رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا۔ علی نے حسب وصیت غسل دینا شروع کیا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ فرشتوں نے، مقدرات عصمت نے غسل دیا تھا، ایک روایت کہتی ہے علی نے غسل دیا تھا، مگر جب کائنات کا امیر غسل دے رہا تھا نا، ایک مرتبہ چیخ مار کر کے رویا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ ایسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ زہرا نے بتایا تک نہیں، غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، تیار۔ ہمارے ہاں دستور ہے آخری مرتبہ دیدار کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے۔ بآخری فقرے سنو، دیدار کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے نا، آؤ دیدار کر لو، اب چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا۔ بیٹی زینب اپنی ماں کا آخری دیدار کر لے، کلثوم آ جاؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، حسن تم بھی آؤ اپنی ماں زہرا کا دیدار کر لو۔ اب جو ایک مرتبہ گھر میں نگاہ دوڑائی نا
دیکھنا تو حسین نظر نہیں آئے۔ حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلایا گیا، حسین آئے، اے بیٹا حسین آؤ، آخری مرتبہ اپنی ماں کا دیدار کر لو، اب ماں کا چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بابا ارے جب تک اماں نہ بلائے حسین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی یہ فکر کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے، میرا کربلائی حسین حسین سینے سے لپٹے، عجب نہیں کہا اے اماں مدینے میں آپ نے بلایا، آپ کا حسین آ گیا، کربلا میں جب میں بلاؤ اے اماں کربلا میں آپ آ جانا۔ اماں وقت آخر